بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، مختصر القدوری کا سبق نمبر 46 اور باب الجنائز میں آج ہم کفن کے مسائل پڑھیں گے اور نماز جنازہ کی کچھ مسائل آج ہوں گے انشاءاللہ اور کچھ اگلے سبق کے اندر ہوں گے۔ کفن کے اندر مرد کا مسنون کفن کتنا ہے، عورت کا مسنون کفن کتنا ہے، اور اس کے ساتھ کفن دینے کا طریقہ کہ مرد کو کس طریقے سے کفن دیا جائے گا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے عورت کو نماز جنازہ کون پڑھائے گا، اس کا زیادہ حقدار کون ہے، تو اس سے متعلق بھی آج گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد ان مسائل کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ وَالسُّنَّةُ أَن يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَقَمِيصٍ وَلِفَافَةٍ فَإِنِ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَوْبَيْنِ جَازَ وَإِذَا أَرَادُوا لَفَّ اللِّفَافَةِ عَلَيْهِ ابْتَدَأُوا بِالْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَأَلْقَوْهُ عَلَيْهِ ثُمَّ بِالْأَيْمَنِ فَإِنْ خَافُوا أَنْ يَنْتَشِرَ الْكَفَنُ عَنْهُ عَقَدُوهُ وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي 5 أثواب إِزَارٍ وَقَمِيصٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ تُرْبَطُ بها ثدياها ولفافة فإن اقتصروا على 3 أثواب جاز ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ويجعل شعرها على صدرها ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا يقص شعره وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا فإذا فرغوا منه صلوا عليه وأولى الناس بالإمامة عليه السلطان إن حضر فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ثم الولي فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي وإن صلى عليه الولي لم يجز أن يصلي أحد بعده وَإِن دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ إِلَى 3 أيام وَلَا يُصَلَّى بَعْدَ ذَلك۔ تو یہاں تک آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور اسی سے متعلق جو مسائل ہیں ان کے اوپر ہم تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ اکرام، سب سے پہلے آج ہم مرد کے مسنون جو کفن ہے اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ مرد کو کتنے کپڑوں کے اندر کفن دیا جائے۔ تو مسنون یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں کے اندر کفن دیا جائے۔ تو فرمایا وَالسُّنَّةُ أَن يُكَفَّنَ الرَّجُلُ کہ مسنون یہ ہے کہ مرد کو کفن دیا جائے 3 کپڑوں، فی 3 أثواب 3 کپڑوں میں۔ کون کون سے ہونے چاہیے؟ ایزار، نمبر 1 ایزار۔ ایزار کہتے ہیں کہ ایسا کپڑا، ایسی بڑی چادر کہ جو سر سے لے کر پاؤں کے آخری یعنی پاؤں تک وہ مکمل اس کو ڈھانپ لے اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہو۔ وقمیص، اور ایک قمیص ہو۔ قمیص بھی وہ نہیں جو سلی ہوئی ہو بلکہ ایک ڈبل، یعنی میت کا جو قد ہے اس کے قد کے مطابق ایک ڈبل کپڑا لیا جائے، اور سنگل نہ ہو، ڈبل ہو، اور اس کے میت کی سر کی طرف سے اوپر اس کے درمیان سے پھاڑ دیا جائے تو آدھا حصہ اس کا میت کی پشت کی طرف چلا جائے گا جس طرح قمیص ہوتی ہے، اور آدھا جو ہوگا وہ میت کے سامنے کی طرف سے نیچے پاؤں تک چلا جائے گا، اور درمیان سے اس کے سر کو وہ جو چیریں گے درمیان سے اس کپڑے کو تو اس میں اس کا سر ڈالیں گے، اور اس طریقے سے وہ قمیص ہو جائے گی۔ اس کے بازو نہیں ہوں گے، آستینیں اس کی نہیں ہوں گی، دامن نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہ سیدھے سیدھا اس طریقے سے کپڑا ہوگا اور اس کو درمیان سے چیر کر اس کے سر کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ وَلِفَافَةٍ، اور لفافہ ہوگا۔ لفافہ ایک ایسی چادر کو کہتے ہیں کہ جو بالکل سب سے اوپر ہوتی ہے میت کے، اور وہ اس کے سر سے بھی تقریباً 1 فٹ تک 1.5 فٹ تک وہ زیادہ ہوتی ہے، اور پاؤں سے بھی نیچے زیادہ ہوتی ہے کہ جب اس کو میت کو سارا کفن دے دیتے ہیں تو آخر میں اس کو گرہ لگاتے ہیں اس کے اوپر، تو اس کو باندھتے ہیں، تو اس لیے وہ ذرا سر سے بھی زیادہ ہونی چاہیے اور پاؤں کی طرف سے اور قدموں کی طرف سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 مسنون کپڑے ہیں مرد کے لیے۔
فَإِنِ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَوْبَيْنِ، اگر اس میں سے دو کپڑوں کے اوپر بھی وہ اکتفا کر لیتے ہیں تو پھر بھی درست ہے۔ اب دو کپڑے کون سے ہوں؟ اگر ایک یہ لفافہ ہو اور دوسرا ازار ہو تو پھر بھی درست ہے، اور اس طریقے سے بھی اس کا یہ کفن ہو جائے گا۔ اور اس کو کہتے ہیں کہ کفن کی یعنی تین قسمیں آپ کر لیں، اور مسنون کفن تو آپ کے سامنے آ گیا، اور دوسرا ایک کفن ہے کفایہ، یہ کفایہ کفن ہے دو کپڑوں کے اندر، اور تیسرا اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ ایک ہی کپڑا اگر آپ کو مل جائے، مثلا اتنی زیادہ میت ہیں کہ اب وہاں پہ اور کوئی کپڑا، تین کپڑے برابر نہیں کر سکتے، کفن کم پڑ گئے ہیں، تو وہاں پہ اگر ایک ایک کپڑا اگر سب کو مل سکتا ہے تو جتنا مل گیا اس کو کہتے ہیں کفن ضرورت۔ تو یہ تین کفن کی قسمیں ہوتی ہیں، تو ان میں سے کسی ایک میں، تو مسنون جو ہے وہ تین یہ ہیں۔ جائز ہے دو کپڑوں کے اوپر بھی دینا۔ وَإِذَا أَرَادُوا، یہاں سے باقاعدہ مرد کو کفن دینے کا طریقہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا أَرَادُوا لَفَّ الْلِفَافَةِ، جب وہ لفافے کو اس کے اوپر لپیٹنے کا ارادہ کریں گے، یعنی سب سے جو بڑی چادر ہوتی ہے تو اس کا ارادہ کریں گے، تو علیہ میت کے اوپر، تو ابتدأوا بالجانب الایسر، تو بائیں جانب سے ابتدا کریں گے، یعنی اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے نیچے جو بچھانا ہے وہ میت کے اوپر، وہ سب سے نیچے اس طرح تختے کے اوپر چادر بچھانی ہے جس کو ہم لفافہ کہتے ہیں، اور وہ میت کے سر اور پاؤں سے ذرا بڑی ہونی چاہیے، اس کو لفافہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اوپر جو ہے وہ ازار ہوگا، ازار تقریباً یہاں پہ اس طریقے سے اتنا اس سے چھوٹا ہوگا، جو میت کے بالکل سر اور پاؤں تک ہی ہوگا، اس سے بڑا نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر قمیص ہے، اور قمیص جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگی کہ مثلاً جو درمیان سے پھٹا ہوا ہوگا اس کا، تو اس کو بھی اس طریقے سے بچھائیں گے، بچھا کر اور اس طریقے سے میت کو اس میں داخل کر دیں گے، یہاں سے مثلا وہ پھٹی ہوئی ہوگی، اور پھر ادھر سے اس کو لپیٹ کر میت کے اوپر لے کر آئیں گے، اور قمیص ہو جائے گی۔ پھر قمیص کو پہلے میت کے بائیں طرف سے، میت کے بائیں طرف سے یہاں سے اس طرف لپیٹیں گے، پھر دائیں طرف سے لپیٹیں گے تاکہ دائیں ایسا اوپر رہے۔ اس کے بعد نیچے لفافہ ہم نے رکھا تھا، لفافہ نہیں بلکہ ازار رکھا تھا، ازار کو پھر پہلے بائیں طرف سے لپیٹیں گے، پھر دائیں طرف سے لپیٹیں گے، پھر اس کے بعد نیچے لفافہ ہے، لفافے کو بھی پہلے بائیں طرف سے لپیٹیں گے، پھر میت کی دائیں طرف سے لپیٹیں گے۔ اس طرف میت کا سر آپ فرض کر لیں، یہ اس طرف اس کا سر ہے تو یہ اس کا بائیں طرف ہوگا، یہ اس کا دائیں طرف ہوگا، تو اس طریقے سے آپ لپیٹیں گے تو یہ ہو جائے گا میت کا کو کفن دینے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے نیچے لفافہ، اس کے اوپر ازار اور اس کے اوپر قمیص، یہ طریقہ ہوگا۔ اور اگر کھولنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کو دونوں طرف سے سر اور پاؤں کی طرف سے گرہ بھی لگا دیں گے جو قبر میں کھول دی جائے۔ اچھا، ابتداء بالجانب الایسر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بائیں جانب سے ابتدا کریں گے، کہ پہلے اس بائیں جانب سے میت کے اوپر ڈالیں گے اور پھر دائیں جانب سے اس کے اوپر لپیٹیں گے۔ فَأَلْقَوْهُ عَلَيْهِ، یہ القو نہیں بلکہ القو ہوگا، ماضی کا صیغہ ہوگا، کہ اس کے اوپر اس کو ڈال دیں گے، اور پھر بائیں طرف سے پہلے ڈال دیا، پھر دائیں طرف سے ڈالیں گے۔ اور ثم بالایمن، پھر اس کے بعد دائیں طرف سے، یہ طریقہ ہو گیا۔ فَإِنْ خَافُوا أَنْ يَنْتَشِرَ الْكَفَنُ، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کفن وہ منتشر نہ ہو جائے، کھل نہ جائے، تو عَقَدُوهُ، اس کو باندھ دیں، گرہ لگا دیں، جس طرح بھی ہم نے بتا دیا۔ وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي 5 أَثْوَابٍ، اور عورت کا سنت کفن کتنا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا مسنون کفن یہ ہے کہ اس کو 5 کپڑوں کے اندر دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ عورت اور مرد کے جو کفن کا اعتبار کیا گیا ہے وہ ان کی زندگی میں جو کپڑے وہ پہنتے ہیں اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو زندگی میں مرد عام طور پر یہی مطلب قمیص ہوتی ہے، سلوار ہوتی ہے، اور نیچے اگر کچھ اس نے بنیان وغیرہ پہنی ہو، یا اوپر کوئی چادر وغیرہ پہنی ہو، یا ٹوپی ہو، یا لنگی اس کی ہو، تو 3 ہی کپڑے عام طور پہ مرد پہن رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو 3 کپڑوں کو مسنون قرار دے دیا۔ اور عورت جو ہے وہ عام طور پر 5 کپڑے ہوتے ہیں، اس کی سلوار قمیص، اس کا دوپٹہ ہوتا ہے، اس کا سینہ بند ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اس کے اوپر کوئی اور مطلب ایک چادر سی ہوتی ہے، تو یہ کل ملا کر کل عورت بھی تقریباً عام طور پر 5 ہی کپڑے اس کے ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ 5 کپڑوں کے اندر۔ اور اگر بالکل عورت کے پاس کپڑے کم ہو تو وہ 3 کپڑے ہوتے ہیں، سلوار قمیص اور اس کا دوپٹہ، تو اس لیے 3 کپڑے کم از کم ہونے چاہیے۔ اور
5 کپڑے یہ ہیں یہ مسنون ہیں، سنت کفن ہے۔ اچھا اب اس میں کون کون سے ہونے چاہیے؟ فرمایا کہ ازار وہی کہ جو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک ہو، و قمیص، اور قمیص بھی وہی مرد والی جس طریقے سے ہم نے بتایا تھا کہ عورت یا مرد جو انسان ہے اس کے قد سے ڈبل ہونی چاہیے، اور اس کا درمیان سے اس کو پھاڑ دیا جائے، اور ایک حصہ اس کا میت کی پچھلی پیٹھ کی طرف سے ہوگا اور دوسرا اس کے اوپر سامنے سینے کی طرف سے ہوگا۔ و خمارن، اور دوپٹہ ہوگا، دوپٹہ جو ہے وہ ہونا چاہیے سر کے اوپر سے اس کو نیچے ڈالا جائے گا۔ و خرقتن، اور ایک ایسا کپڑا ہونا چاہیے تربط بہا ثدیہا جس سے اس کے سینے کو باندھا جائے گا، اور یہ کپڑا بھی تقریباً بغل سے لے کر نیچے گھٹنوں تک ہونا چاہیے تاکہ یہ درمیان کے اس ایریے پورے کو اس سے باندھ دیا جائے۔ و لفافہ، اور آخر میں وہ لفافہ ہوتا ہے جو سب سے اوپر رہتا ہے اور وہ سر سے بھی ذرا اونچا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور پاؤں کی طرف سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ فَإِنِ اقْتَصَرُوا عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، اس میں سے اگر 3 کپڑوں پر بھی اکتفا کر لیں تو پھر بھی جائز ہے، مثلا لفافہ ہو، ازار ہو، اور اس میں قمیص ہو یا خمار ہو، تو اس میں سے اگر 3 کپڑوں پر اکتفا کر لیے جائے تو بھی جائز ہے۔ وَيَكُونُ الْخِمَارُ فَوْقَ الْقَمِيصِ، اچھا جو دوپٹہ ہوگا وہ قمیص کے اوپر ہوگا، لیکن تحت اللفافتی، جو بڑا سب سے باہر کا جو کپڑا ہوتا ہے لفافہ، اس سے وہ نیچے ہونا چاہیے۔ طریقہ وہی ہے کہ سب سے پہلے نیچے آپ نے بچھانا ہے وہ لفافہ بچھانا ہے، یعنی اس طریقے سے لفافہ بچھانا ہے، اور اس کے اوپر ازار کو بچھانا ہے۔ ازار اس طریقے سے ہوتا ہے، تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، یہ ازار بچھانا ہے۔ اس کے اوپر قمیص کو ایسے بچھا کر اور یہاں سے اس کی پھٹن ہوتی ہے تو میت کو اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا، داخل کر کے اس قمیص کو پھر یہاں سے اس طریقے سے اس طرف سے لپیٹ کر میت کی اس طرف اوپر لے کر آ جائیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ سینہ بند قمیص جب ڈال دی تو یہاں پہ سینہ بند اب اس کے نیچے ہوگا، بلکہ لفافہ ڈالتے وقت ہی لفافے کے اوپر ازار سے نیچے یہاں پہ سینہ بند ڈال دینا چاہیے، اس جگہ پہ سینہ بند ڈال دینا چاہیے، اور پھر یہاں سے اس کو پہلے دائیں طرف سے، پھر اس کو بائیں طرف سے، پھر دائیں طرف سے اس کو لپیٹ کر یہ اوپر آ جائے، قمیص کے اوپر آ جائے گا۔ اور اس کے بعد یعنی قمیص پہنا دی تو یہ اوپر سے سینہ بند بھی آ جائے، بلکہ ازار کو لپیٹنے کے بعد پھر سینہ بند آئے گا۔ تو پہلے قمیص پہنانے کے بعد یہاں پہ دوپٹہ اس کو یہاں سے پہنا دیا جائے گا۔ قمیص پہنانے کے بعد اس کے بالوں کو جو اس کی قمیص کے اوپر اس طریقے سے منڈیاں نہیں بنائی جائیں گی، بلکہ کھلے بالوں کے اس طریقے سے اس کے سینے کے اوپر 2 حصے کر کے ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے اوپر اس طریقے سے دوپٹہ اس کو پہنایا جائے گا، اس طریقے سے دوپٹہ پہنا کر اور اس کو باقی سینے کے اوپر اس طرح چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اوپر سے ازار کو بند کریں گے، اور ازار کو بند کرنے کے بعد اس کے بعد نیچے نمبر آتا ہے سینہ بند کا، تو پھر سینہ بند کو اس طریقے سے بند کر کے باندھ دیں گے، اور سب سے اوپر پھر یہ لفافہ ہوگا، پھر لفافے کو پہلے بائیں طرف سے اور پھر اس کے بعد دائیں طرف سے لپیٹ کر یہاں سے پھر دونوں طرف سے یہاں سے گرا لگا دیں گے۔ تو یہ ہے عورت کو کفن دینے کا طریقہ۔ تو امید ہے کہ کچھ آپ کے ذہن میں نقشہ بیٹھ گیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے لفافہ ہوگا، تو فرمایا کہ خمار جو ہوگا لفافہ کے اوپر ڈالنا ہے۔ وَيَكُونُ الْخِمَارُ فَوْقَ الْقَمِيصِ، قمیص کے اوپر ہوگا، تحت اللفافہ، یعنی وہ جو دوپٹہ ہے وہ قمیص کے اوپر ہوگا اور لفافہ سے نیچے ہوگا۔ وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا عَلَىٰ صَدْرِهَا، اور اس کا جو بال ہیں ان کو ڈال دیا جائے گا علی صدریہ، اس کے سینے پر۔ ولا یسرح، اور کنگھی نہیں کی جائے گی، شعر المیت، میت کے بالوں کو، ولا لحیتہ، اور نہیں اس کی داڑھی کو، کیونکہ یہ جتنے بھی امور زینت سے متعلق ہیں، زینت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کچھ بھی یہاں پہ نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اب اس کو زینت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ولا یقص ظفرہ، اور ناخنوں کو بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ ولا یقص شعرہ، اور نہیں اس کے بالوں کو کاٹا جائے گا۔ وتجمر الاکفان، اور کفن کے جو کپڑے ہیں ان کو دھنی دی جائے گی خوشبو کے ساتھ، تجمیر کی جائے گی یعنی دھنی دی جائے گی بار بار کپڑوں کے ساتھ، تاکہ جلدی کیڑا نہ لگ جائے قبر کے اندر۔ تو ہر کپڑے کو الگ الگ دھنی دی جائے گی، یہاں پہ کفن دیتے وقت بھی دھنی دی جائے گی۔ اچھا، اس میں جو طریقہ ابھی آپ کو بتایا کہ جس میں جو سینہ بند ہوتا ہے خرقہ، یہ خرقہ ہم نے ایک یہ بتایا کہ قمیص کے اوپر رہے، اور سب سے نیچے قمیص ہوگی، پھر اس کے اوپر اس کا سینہ بند ہوگا، اور پھر دوپٹہ ہوگا، پھر ازار ہوگا، اور پھر لفافہ ہوگا۔ لیکن اگر اس طریقے سے بھی کیا جائے کہ یہ جو خرقہ ہے سینہ بند، اس کو تمام کفنوں سے اوپر رکھا جائے، یعنی لفافے کی بھی سب سے پہلے نیچے سینہ بند رکھا جائے، پھر لفافہ رکھا جائے، پھر ازار رکھا جائے، پھر قمیص رکھی جائے،
تو یہ طریقہ بھی درست ہے کہ آخر میں وہ سینہ بند تمام کفنوں سے اوپر آ جائے اور اس کے ذریعے سے پھر اس کو باندھ دیا جائے، تو یہ طریقہ بھی درست ہے، علماء نے یہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں آگے نماز جنازہ کی طرف۔ تو تجمیر ہم نے ذکر کر دیا کہ کفن کو دھنی دی جائے گی کب؟ قبل ان یدرج فیہا، پہلے اس کے کہ میت کو اس میں تہ بتہ کر کے اس کے اوپر وہ کفن ڈالے جائیں اور میت کو اس میں داخل کیا جائے، اس سے پہلے دھنی دی جائے گی وطرن طاق مرتبہ اس کو۔ پس جب یہ ہو گیا فَإِذَا فَرَغُوا مِنْهُ، پس جب یہ کفن سے وہ فارغ ہو جائیں گے، کفن دے دیا، صلوا علیہ تو اس کے اوپر پھر وہ نماز پڑھیں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور اب نماز جنازہ کا زیادہ حقدار کون ہے اس کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ، سب سے زیادہ حقدار امامت یعنی نماز جنازہ کی امامت کا وہ سلطان ہے، بادشاہ ہے، ان حضر، اگر وہ حاضر ہو، کیونکہ سلطان یعنی بادشاہ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسرا امامت کرواتا ہے تو یہ اس کی ایک طرح سے توہین ہے۔ وہ امام ہے، امامت کبریٰ بھی اس کے پاس ہے، امامت صغریٰ بھی اس کے پاس ہونی چاہیے۔ فَإِن لَمْ يَحْضُرْ، اگر وہ نہیں آیا تو فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ امام الحی، پھر محلے کا امام آگے ہو، کیونکہ اس آدمی نے اپنی زندگی میں بھی اب اس محلے کے امام کو اپنا امام مانا ہے تو ابھی بھی وہ اس کا امام ہوگا اس کی نماز جنازہ میں بھی۔ ثم الولی، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ولی میں سے کوئی ایک، اس میں بھی پھر عصبات کی ترتیب سے وہ ہوں گے۔ تو پہلے مطلب اگر بیٹا ہے بیٹا ہو، نہیں تو مطلب باپ ہے باپ ہو، باپ نہیں ہے تو پھر چاچے ہوں، بھائی ہوں، بھائی نہیں ہے تو پھر چاچا ہو، اس ترتیب سے۔ فَإِن صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ الْوَلِيِّ، اگر ولی کے علاوہ کسی نے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لی ہے، وسلطانی، اور ولی بھی نہیں تھا سلطان بھی نہیں تھا، کسی تیسری آدمی نے پڑھائی ہے اور ولی کو پتہ ہی نہیں تھا، ولی کی اجازت کے بغیر یا ولی نے اس کو کہا نہیں تھا، کسی تیسری آدمی نے پڑھا لی ہے ویسے ہی، تو اعاد الولی، ولی آ کر وہ اس کا اعادہ کر سکتا ہے اور اس کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نماز جنازہ کا اعادہ کرے۔ لیکن یہ کہ اگر ولی نے اجازت دی ہے یا اولیاء میں سے موجود تھے کچھ لوگ اور کچھ نہیں تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دی ہے، اب آ کر ولی اگر اعادہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے، دوبارہ نماز جنازہ پڑھانا یہ مکروہ ہے۔ وَإِن صَلَّى عَلَيْهِ الْوَلِيُّ، اگر ولی نے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ دی تھی، کچھ ولیوں نے پڑھ لی تھی، تو لم یجوز ان یصلی احد بعدہ، تو جائز نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی ایک اس کے اوپر نماز جنازہ دوبارہ پڑھے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِن دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، اگر میت کو ایسے ہی دفن کر دیا اور اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑے گی، صُلِّيَ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِلَىٰ 3 أيام، 3 دن تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، کہ جب تک میت قبر کے اندر پھولا یا پھٹا نہ ہو۔ عام طور پہ 3 دنوں کے اندر وہ پھٹ جاتا ہے 3 دن کے بعد، تو اس لیے 3 دن کے اندر اندر وہ پڑھ لیا جائے۔ اس میں موسم اور علاقے کے اعتبار بھی ہوتا ہے کہ میت ٹھنڈی جگہوں پہ بہت جلدی نہیں ہوتا، البتہ گرم جگہوں پہ وہ جلدی پھول پھٹ جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سیاہ فام عورت جو تھی وہ فوت ہو گئی تھی، تو وہ مسجد کی خدمت بھی کرتی تھی، مسجد نبوی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کہ وہ کدھر گئی، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ فوت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ان کی قبر پر، 3 دن کے اندر اندر وہ نماز جنازہ پڑھی۔ ولا یصلی بعد ذلک، 3 دن کے بعد نہیں پڑھی جائے گی، کہ عام طور پہ 3 دن کے بعد میت پھول پھٹ جاتا ہے، تو اس لیے اس کے بعد پھر نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہاں تک یہ ہم نے آج مکمل کر لیا ہے۔ آپ نے حاشیے کو دیکھنا ہے، اس میں مسنون کفن کی تعداد اور اس کی مقدار اور مرد کو کفن دینے کا طریقہ، کس طریقے سے سب سے پہلے نیچے لفافہ بچھایا جائے، اس کے بعد پھر اوپر ازار کو بچھایا جائے، پھر اس کے بعد قمیض کو بچھا کر میت کو اس میں داخل کیا جائے، تو اس طریقے سے بند کرنے کا طریقہ عورت کے کپڑوں کا، مرد کے کفن کا، تو یہ ذرا آپ نے اچھی طریقے سے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ یہ موت یہ تو ہر وقت موجود ہے، کسی وقت بھی انسان کے اوپر موت آ سکتی ہے، تو اس لیے آپ کو میت کو غسل بھی دینا ہوتا ہے دوسرے میت کو، اور کفن بھی دینا ہوتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو ابھی سے یہاں سیکھ لیں۔ حاشیے کے اندر سب چیزیں موجود ہیں، اپنی استعداد بنائیں حاشیہ پڑھنے کی، اور یہاں پہ آ کر اس کو سمجھیں، اور اس کے لیے دوسری کتب بھی دیکھیں، اردو کی شروحات بھی دیکھیں، اردو کتب بھی دیکھیں، فتاویٰ کو اٹھا کر دیکھیں، تاکہ آپ کو یہ سنت کفن دینے کا طریقہ آپ کو آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔